آخری بات عرض کر رہا ہوں، نزہۃ المجالس کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے، کتنا عظیم مہینہ ہے اور کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا اور رمضان المبارک کی مہینے میں اس کے بیٹے نے باہر نکل کر کوئی علن اعلان کوئی چیز کھائی، تو اس کو بڑا غصہ آیا، بہت ڈانٹا بیٹے کو کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان غالب ہوتے تھے اور کفار مسلمانوں کے درمیان مغلوب رہتے تھے۔ اب تو کافر غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے، اگر کچھ تھوڑے بہت مسلمان ہیں بھی تو بھی ان سے متاثر ہیں، ان کی جو ہے نا طریقوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ان کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بجائے نیک دیندار اور مسلمانوں کے اعمال۔ تو لہذا اس نے ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، اگرچہ ہم کافر ہیں لیکن مسلمانوں کی وجہ سے اس مہینے کی تعظیم کرنی چاہیے تھی، آپ کو نہیں کہنا چاہیے، آپ نے کیوں کہا رمضان المبارک کے اندر؟ تو کچھ عرصہ گزر گیا اور فوت ہوا مجوسی، اور اس کی پڑوس کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے باغیچوں میں اور جنت کی نعمتوں میں زندگی گزار ہے۔ تو بزرگ نے عرض کیا کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ تو مجوسی تھے، میرے پڑوسی تھے، آپ جنت میں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو زندگی ایسی گزاری ہے، لیکن میں نے جب رمضان المبارک کے اندر اپنے بچے کو ڈانٹا تھا، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے ایمان بھی نصیب فرمایا آخری وقت میں، اور پھر موت سے پہلے ایمان بھی نصیب فرمایا، اور فوت ہونے کے بعد جنت بھی نصیب کی۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لہذا اس مہینے کے اندر کوئی بھی گھڑی جو ہے وہ اس کو ضائع نہ کریں، نیک اعمال کریں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، روزے رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور تمام غیبت، چغلخوری، بدگمانیاں، ان تمام چیزوں سے بچے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ